کہ وہ جو دو جنسیں جو ہے وہ جو شیطان نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں نے اپنی طرف لانا ہے، وہ آپ اس کی طرف اندراج اپنا کروا رہے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی وہاں ہو رہے ہیں، وہ اپنی کمیونٹی جسے ایلومینوٹی بھی آپ آج کل دیکھتے ہیں، تو ایلومینوٹی کے لیے سائن ہے یہ جی کہ آپ کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، پیسوں کی تو ویسے ہی نہیں ہوگی آپ کو. ایلیمنٹری سائن کے ساتھ کئی اداکار کام کر رہے ہیں، کئی فنکار کام کر رہے ہیں، کئی سیاستدان کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں اس ٹائم ان کے زیر اثر کام کر رہی ہیں. ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یورپین سے بھی مغربی ممالک سے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مذہبی کلچر سے. صحیح. ہر ایک کا مذہب تو موجود ہے نا، میں کوئی لکھوا کے تھوڑی آئی تھی کہ مجھے مسلمان کر پیدا کرنا ہے، یا ہندو بھی ہو سکتی تھی، میں کرسچن بھی ہو سکتی تھی. مجھے پہلا حق تو میرا اپنے مذہب پہ بنا نا. ہیومن رائٹس اگر حق دے رہی ہے تو پھر مجھے اپنے مذہبی طور پہ جینے کا حق کیوں نہیں دیتی؟ جب میں اپنی مذہب کی بات کرتی ہوں تو انتہا پسند کیوں کہتی ہے؟ اگر کوئی اپنے مذہب کی بات کرتا ہے تو اس کو اس جگہ پہ کیوں لے جا کے دیکھا جاتا ہے؟ پہلا حق تو وہ دے. پھر میرے سے فیملی چھین کے مجھے ایک الگ دنیا کا آپ شناخت دے رہے ہیں، وہ فیملی ٹری بھی میری سے چھین لی گئی، وہ حق بھی چھین لیا. پھر آپ اس بل میں ایکس کے اوپر آپ شادی کی اجازت نہیں دے رہے کہ بھئی وہ اس کا شادی کا رائٹس ختم جو اس ایکس کو بنائے گا، جب وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ یہ تو ہے ہی خواجہ اسراؤں کے لیے. تو یہ تو آپ اسے کہ زوجیت بھی خرید صرف ہو گیا، بچوں کے بعد کا بھی حق ختم ہو گیا. آپ اگر وہ آج اس کی شادی شدہ وہ ایکس بنا لیتا ہے تو طلاق دینی پڑے گی اس کو، بیوی کو. تو وہ حقوق سارے آپ ختم کر رہے ہیں نا. وہ کون سے ہیں؟ وہ آپ کے خاندانی اور معاشرے کے حقوق ہیں جن کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. وہ سب کو آپ کو اکیلا اکیلا دیکھنا چاہتا ہے جو کریٹر بن رہا ہے نا تیسری دنیا کا. بالکل. اور یہ ہم جو تیسری جنگ جو ہوگی ہماری، وہ اسی دنیا کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے نا. ہم آپس میں جو لڑ رہے ہیں، یہ تو بھی ہم آپس میں لڑ کے چھن رہے ہیں نا حق اور باطل میں. جب دو حصوں میں ہم ڈیوائیڈ ہو جائیں گے کہ ایک سائڈ اور پتہ لگ جائے گا کہ آمنا سامنا دو چیزوں کا، حق یا باطل. ابھی حق کا بھی نہیں پتہ لگ رہا. میں اندر بیٹھے، شاید یہی میرے حقوق تھے. کتنے 4 سالوں سے جو ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا ہے تو سب خواہر سے ہی سمجھتے ہیں ہمارا شکر ہے، ہمارا بھی سنی گئی. ہر کوئی بلا رہا ہے ٹی وی میں، آپ کی بھی سنی گئی. اب آپ ڈاکٹر، فرسٹ ٹرانسجنڈر لائر، فرسٹ ٹرانسجنڈر ڈاکٹر، وہ ایک نا کسی کالج سے پڑھے لکھے کو پکڑ کے ایکس کارڈ کی آئیڈینٹی دے کے تو اس کو انٹروڈیوس کر دیا. اسے الگا کانفرنس میں بھی لے جا رہے ہیں. اس کو این جی او والوں نے اپنے پروموشن کے اوپر رکھ لیا ایک کو کہ انگلش میں تقریریں بھی کرے گا اور خواہر اسرا کے نام پہ ڈسکرمنیشن، مارجنلائز کمیونٹی، یہ وہ کر کے ہم اسے اویئرنیس بھی ساری. بھائی سارا کچھ تو میں نے ہمیں دینا تھا. خود اپنے اوپر یہ ساری چیزیں استعمال کرو نا. اویئرنیس اپنے آپ کو دو، معاشرے کو دو کہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں. ہم نے کہا جی ہم تو نے تو آپریٹ کروانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تمہارا رائٹس ہے. جی میں تو سرجری کروانا ٹھیک ہے. میرے بچے میں تو کپڑے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اوکے 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 کرے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے آپ نے کوئی بتایا نہیں رہے کہ یہ اوکے ہوگا کیسے. اس کے پیچھے کوئی ڈاکٹر بیٹھے گا، موچی بیٹھے گا، نائی بیٹھے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آبزیٹلی میں ڈاکٹر سے رجوع کروں گی کچھ بھی ذرا سی تکلیف ہوگی. پھر یہ لوگ کہتے ہیں شلواریں اتارتے ہیں ہماری. شلوار تو مرد بھی اتار رہی ہوتی ہے ڈاکٹر کے آگے، عورت بھی اتار رہا ہوتا ہے، سب اتارتے ہیں. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپریشن ہوتے ہیں، بچے بچگی ہوتی ہے، شلواریں تو اترتی ہیں. تو آپ کو کسی نادرا کے آفس میں تھوڑی کہہ رہے ہیں جا کے شلوار اتراؤ، تھانے میں تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنا ٹیسٹ کروا دو. پکڑے جائیں تو ان کی شلوار اتار کے چیک کرو اور ان کو بندر کر دو. نہیں، آپ کا میڈیکل بورڈ سے ہوگا، آپ کے ذہن کی سائیکولوجی ہوگی، پھر آپ کے ہارمونز. اب میں میل جتنے بھی ہیں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں جن کو آپ ظاہری طور پہ لڑکی دیکھ رہے ہیں، داڑیاں بھی ختم ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، اور وہ بھی ان کا بایولوجیکل بھی ٹھیک ہے. تو وہ ایک شکل ایکس رے کے اندر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوگی کہ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ان کی چیزیں بنی ہیں. اگر وہی میڈیکل ٹریٹمنٹ میری کمی کو پوری کر دے، جو ہارمونز کی کمی تھی میرے اندر یا زیادتی تھی، ان کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. جب میں اتنی زیادہ اس ہارمونز کھا کھا کے عورتوں کے وہ چیزیں بنا رہی ہوں اپنے اندر، تو وہ بھی تو کام کریں گی نا مرد والی. اب جتنے اشتہار نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹرین پہ بیٹھیں تو کراچی تک دیواروں پہ مردانہ کمزوری کا علاج، شرطیہ علاج،
फलाने बाबा का इलाज, औलाद भी होगी, तसल्ली बख्श इलाज वगैरह वगैरह। तो वो ये मर्द की प्रॉब्लम्स हैं ना। देखें ना, ये चीज़ें हैं डिसेबिलिटियाँ मर्द में। अब उनको साथ साथ खुसरा भी कहता जाए, एक बांझ मर्द को खुसरा कहना शुरू कर दें, बच्चे नहीं पैदा कर सकता, मगर वो शादी तो कर लिए, सेक्स तो कर रहा है, मगर वो उसको खुसरा नहीं कहेंगे। बांझ औरत को हम खुसरा नहीं कहेंगे, खुसरी नहीं कहेंगे, खुसरी उसको ही कहेंगे। अभी यानी कि इसके अंदर देखें ना, कुछ लोग आपने देखे होंगे लड़की से लड़का बन गए, लड़की से लड़का बन गए, जिन्स में गए वो, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो ज़ाहिर है वो भी मेडिकली बता के ज़रिए हुई ना। सही, रात को सोए सुबह को लड़का बन गया, ऐसा नहीं हुआ। तकलीफ़ हुई, कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा और उसने फिर एक माइनर सी सर्जरी करके उसकी ज़िंदगी बहाल कर दी। वो दोबारा लड़कों की तरह कई इंटरव्यूज़ देखे होंगे। मगर ये क्या कि आपको एक बंद गली में छोड़ दिया जाए, एक तरफ तो आप मुकम्मल थे, एक तरफ हम नामुकम्मल हो गए। वो आपकी अपनी पैदा करदा चीज़ें थी। वही मैंने वहाँ पे जब कल्चर में ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा नहीं, इसका हल तो यही है कि मैं माशरे जैसा काम करूँ। ये वैसे बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात किए हैं आपने जो हमें पता चल रहे हैं। कैसे भाई, मैं आपसे पूछूंगा, ये जो पूरी बात उन्होंने की है, मतलब मैं तो बड़ा हैरान भी हुआ हूँ ये सुन के बातें, और ख़ास तौर पे इनके अपने जो कहते हैं ना, वो टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जब आप डायरेक्टली सुनते हो तो उसका इम्पैक्ट ज़रा डिफरेंट होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि जो ये पूरा एक एजेंडा है, या जो भी कह लें, कि जहाँ पे ये खुद जो हैं वो तो एडमिट कर रहे हैं कि भाई एक्स जेंडर जो है उनको मंजूर नहीं है, उनके लिए तो मेल और फीमेल ही है, लेकिन फिर ये जब ख्वाजा सरा कम्युनिटी में से खुद लोग जो हैं वो उसके साथ खुश नहीं है, मुतासर नहीं है, तो फिर ये हमारे ऊपर क्यों आखिर मुसल्लत किया जा रहा है? इसकी कोई ख़ास वजह है या क्या क्या इशूज़ हैं इसके पीछे? ये पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा प्रोफाउंड कंडमनेशन, राइटफुली सो, जो भी नदीम कशिश ने हमें दी है, और मैं भी उसका हिस्सा हूँ, आई शुड बी कंडेम्ड फॉर दिस, मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ। यानी ये जो बातें हैं ये दिल पे सब्त हो गई हैं, ये जुमले नहीं हैं, ये मायूसियों और नेगलिजेंस की दास्तानें हैं, ये उनके उन्वान हैं। ये कहना कि हमें तो जाली शहरी बना दिया है, लेकिन जहाँ पे हमारे हकूक़ थे वो तो ख़त्म हो गए, या जब माशरे ने हमसे हकूक़ ले लिए तो हमने अपने रूल्स खुद बनाए। ये एक चार्ज शीट है माशरे पे, ये जुमला नहीं है ये। मैं प्रोफेशनल स्पीकर हूँ, आई शुड हैव वर्ड्स फॉर ऑल द सिचुएशंस, टुडे आई डोंट। हम वो लोग हैं जो समहाउ एक मॉरल सुपीरियरिटी क्रिएट करते हैं, जबकि हम मुजरम हैं, या हमने किया। बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रूथ, ये मुकम्मल सच्चाई नहीं है। इसका जो ज़्यादा अफसोसनाक पहलू वो ये है कि चलें माशरे ने पहले जो किया वो किया, लेकिन उसके बाद के जो लोग आए हैं जो आप कह रहे हैं कि हम आपकी पोजीशन को एलिवेट करेंगे, हम वो हैं जो आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हकूक़ के लिए लड़े हैं, और वो भी उसी तरह से अब्यूज़ कर रहे हैं। वो भी इनकी आड़ में छुप के, इनका नाम यूज़ करके, मकसद वो भी अपने पूरे कर रहे हैं। कोई NGO को इसको चला रहा है, किसी के अल्टीरियर मोटिव्स हैं, हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दे रहा है, और ये जज्बाती बातें भी नहीं हैं। ये तो डॉक्यूमेंटेड हैं, उलगा के डॉक्यूमेंट्स आपने भी देखे, सबने देखे, जिसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हम ख्वाजा सराओं के हकूक़ हैं। एग्जैक्टली, तंजीमें हमारी पीछे वही हैं जो असल में यही काम कर रही हैं।